بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 153 تا 175۔ اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، بس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ جب یہود تورات کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ دور ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے یعنی باب علیہ میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں بھی تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ پس انہیں جو سزائیں ملیں وہ ان کی اپنی عہد شکنی پر اور آیات الہی سے انکار کے سبب، اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث، نیز ان کی اس بات کے سبب سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہ تھا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم پر زبردست بہتان لگایا، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حق حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کے سبب حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی،
اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی، رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے، اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اے حبیب، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بھٹکے۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسول کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو، اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، اس عقیدہ سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو ان سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ یہی نبی اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے کافی ہیں۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عن قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے
کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث سے کامل ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی وارث ہوں تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہوگا۔ یہ احکام اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔